بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین گرامی، آج محرم الحرام سن 1447 ہجرہ کی 2 تاریخ ہے۔ پہلی قسط میں ہم نے محرم الحرام کی اہمیت اور اس کے غم اور پیغام پر بات کی تھی۔ آج کی قسط میں ہم امام حسین علیہ السلام کے اس سفر کا جائزہ لیں گے جو مدینہ سے شروع ہو کر کربلا کی سرزمین پر ختم نہیں ہوا بلکہ قیامت تک کے لیے حق کی صدا بن گیا۔ سن 60 ہجری جب یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا تو اس نے اسلامی خلافت کو سلطنت بنا دیا۔ اسلامی اصولوں، خلافت راشدہ کی روایات اور عدل و تقوی کو پامال کیا جانے لگا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ امام علیہ السلام سے بیعت لی جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے وقت کی یزیدیت کو نہ کہہ کر تاریخ کو ہلا دیا۔ جب یزید کے ارادے سنگین ہونے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر الوداعی سلام کیا اور فرمایا، اے نانا، میں آپ کے دین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، حق کی حمایت اور باطل کی مخالفت کے لیے۔ آپ نے اہل بیت اور چند اصحاب کو ہمراہ لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں حج کا ارادہ کیا، مگر وہاں بھی یزید کی سازشیں جاری تھیں۔ قاتلوں کو حاجیوں کے لباس میں بھیجا گیا تاکہ امام کو قتل کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اللہ کے گھر میں قتل ہونا پسند نہ فرمایا کہ حرمت بیت اللہ پامال نہ ہو۔ اس دوران کوفہ سے ہزاروں خطوط امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے جن میں وفاداری، نصرت اور استقبال کا وعدہ کیا گیا۔ خطوط میں لکھا گیا، اے فرزند رسول، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ امام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ امام نے حج کا احرام کھولا اور 8 ذی الحج کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانگی اختیار کی۔ حضرت مسلم کی شہادت کی اطلاع راستے میں ملی، مگر امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم اس قوم کی دعوت پر جا رہے ہیں، اگر وہ وعدے پر قائم رہے تو بہتر، ورنہ ہم اللہ کی راہ میں قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ راستے میں کئی مقامات پر مختلف قبائل کے لوگ آپ سے ملے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر ایک سے فرمایا، جو ہمارے ساتھ آنا چاہے اسے شہادت کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ سفر صرف جغرافیائی نہیں تھا بلکہ ایک نظریاتی، روحانی اور انقلابی سفر تھا، جہاں امام نے نہ صرف ظلم کے خلاف قیام کیا بلکہ امت کو جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دو میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اکیلے اور دو دو۔ ناظرین کرام، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ، مکہ اور کوفہ کا سفر صرف یزید کے انکار کے لیے نہیں کیا بلکہ امت کو یہ سکھانے کے لیے کیا کہ دین کو بچانے کے لیے گھر، رشتہ دار
سکون، حتیٰ کہ جان بھی قربان کرنی پڑے تو کر دو، لیکن جھکنا نہیں۔ کبھی سوچا اگر حسین علیہ السلام انکار نہ کرتے تو دین کی کیا صورت ہوتی؟ آج ہم یزید کی اطاعت میں ہوتے یا نواسۂ رسول کی محبت میں؟ سوچئے اور حق کا ساتھ دیجیے۔ ہماری اس قسط میں ایک خاص عنوان جس کا یہاں سوال بھی پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ اور پھر کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو اس زمانے کے کبائر صحابہ اور صحابہ کی اولادوں نے ان کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ امام حسین علیہ السلام کا قیام تاریخ کی وہ عظیم حقیقت ہے جسے ہر حق پسند دل محسوس کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جب یزید کے خلاف کئی اصحاب یا ان کی اولادیں بھی تھیں تو وہ کربلا کیوں نہ گئیں؟ آئیے اس سوال کو فہم، انصاف اور تحقیق کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ صحابہ یا ان کے بیٹوں کے نام جو بیعت سے انکاری تھے۔ جب یزید نے 60 ہجری میں خلافت سنبھالی تو مدینہ و مکہ میں بہت سے اصحاب رسول یا ان کی اولادیں موجود تھیں جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ ان میں جو کبائر لوگ شامل تھے ان میں حضرت امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن ابی بکر، انس بن مالک اور ابو سعید خدری جیسے نام مشہور ہیں۔ یہ سب افراد یزید کے کردار سے ناخوش اور اس کی خلافت کے مخالف تھے، مگر پھر بھی وہ امام کے ساتھ نہ چلے۔ آئیے ان کے موقف کی وجوہات کو سمجھتے ہیں۔ پہلی وجہ، خوف اور سیاسی دباؤ۔ مدینہ پر یزیدی گورنر کی کڑی نگرانی، جاسوس اور طاقت کا دباؤ موجود تھا۔ لوگوں کو اپنی اور اپنے خاندان کی سلامتی کا خطرہ لاحق تھا۔ دوسری وجہ، عمر رسیدگی یا عملی کمزوری۔ ابن عمر، ابن عباس اور انس بن مالک جیسے بزرگ صحابہ جسمانی طور پر کمزور ہو چکے تھے اور میدان میں لڑنے کے قابل نہ تھے۔ تیسری وجہ، کوفہ کی بے وفائی کا اندیشہ۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفیوں کی بے وفائی نے بہت سوں کو مایوس کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ امام تنہا ہو چکے ہیں۔ چوتھی وجہ، ذاتی اقتدار کی خواہش۔ عبداللہ بن زبیر خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے اور اس کے حصول کے لیے یہ بہتر سمجھتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے تشریف لے جائیں۔ اس لیے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو جانے کا مشورہ دیا۔ پانچویں وجہ، الہی حکمت۔ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی تنہائی خود اللہ تعالیٰ کی خاص منصوبہ بندی تھی تاکہ یہ قربانی ایک زندہ معجزہ بنے۔ اگر دیگر صحابہ یا ان کے صاحبزادگان امام کی اعانت کرتے تو یہ دو گروہ بن جاتے۔ تاریخ یہ بیان کرتی کہ ایک گروہ ہاشمیوں اور دوسرا بنو امیہ کے حمایتیوں کا تھا۔ بعد کا موقف اور اعتراف حق۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کئی صحابہ نادم ہوئے۔ عبداللہ بن عمر نے خانہ کعبہ کے سامنے کہا، حسین شہید ہو گئے اور میں خاموش رہا۔ انس بن مالک نے امام زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات کی اور رو کر کہا، ہم نے نانا کے نواسے کو پہچانا نہیں۔ اہل مدینہ نے یزید کے خلاف بغاوت کر دی اور جس کا نتیجہ واقعہ حرہ کی صورت میں نکلا۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ امام حسین علیہ السلام حق پر تھے اور وقت نے ان کی عظمت کی گواہی دی۔ حسین کا ساتھ دینا صرف تلوار اٹھانے کا نام نہیں،
کبھی خاموشی سے انکار، کبھی بیعت سے اجتناب، کبھی ہجرت اور کبھی تنہائی میں صبر، یہی حسینیت ہے۔ لیکن جو حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے، چاہے وہ 72 ہی کیوں نہ ہو، ان کی یاد آج بھی تازہ ہے، اور جو لاکھوں کے ساتھ تھے یزید کے لشکر میں، تاریخ میں ان کے لیے کوئی نام و نشان نہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ النساء 79 میں فرماتے ہیں، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ ناظرین کرام، سوال صرف یہ نہیں کہ صحابہ کیوں نہ گئے، سوال یہ ہے کہ آج ہم حسین کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ کیا ہم ظلم کے خلاف زبان کھولتے ہیں؟ کیا ہم حق کے لیے تنہا کھڑا ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ سوچئے اور خود کو کربلا کے معیار پر پرکھیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔